عالم میں ہے پھیلے ہوئے انوار مدینہ، عالم میں ہے پھیلے ہوئے انوار مدینہ، اور جس قلب میں ہو عقیدت یاران نبی کی، جس قلب میں ہو عقیدت یاران نبی کی، اسی قلب پہ آتے ہیں اسرار مدینہ۔ اور نفیس اہل نظر کو نسبت نہیں شاہوں سے، اہل نظر کو نسبت نہیں شاہوں کو، نفیس اہل نظر کو نسبت نہیں شاہوں سے، نفیس اہل نظر کو کافی ہے ہمیں نسبت سرکار مدینہ۔ تشریف لاتے ہیں خطیب اسلام، خطیب نقطہ، خطیب ملت جناب حضرت مولانا قاضی مطیع اللہ سعیدی، محبت سے پرجوش نعرے سے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر! تاج تخت ختم نبوت، تاج تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، نعرہ تکبیر! الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، لا شریک له ولا وزیر له ولا مشیر له، لا مثل له ولا مثال له، لا والد له ولا ولد له، ازلی ابدی احدی صمدی فردی فریدی دیمومی، لا اول له ولا آخر له، لا ظاہر له ولا باطن له، ثم نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا سید سعاداتنا سید عباداتنا شفیعنا کریمنا محبوبنا محبوب ربنا طبیبنا طبیب قلوبنا طبیب عیوبنا طبیب اجسادنا طبیب ارواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، صدق اللہ مولانا العظیم۔ صدق دل کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں سبھی حضرات۔ آپ نے دل میں پڑھ لیا، اب ایک دفعہ زبان سے پڑھ لیں، آواز اللہم بارک اللہ۔ قابل تعظیم علماء کرام، معززین علاقہ، ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبیں کو السلام علیکم۔ آج ایک بار پھر محترم قاری سید احمد عباسی صاحب اور محترم بھائی احمد خان صاحب
ان کی خلوص بری دعوت آپ سے ملاقات کا سبب بنی۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے ایک دوست کمرے میں پہنچ کے حکم فرما رہے تھے کہ آپ نے اپنی تقریر بڑی نرم نرم شروع کر دی ہے آج کل، تو ہمیں وہ پرانا انداز چاہیے۔ جبکہ آج بارش کیا ہوئی، ہری پور تو بالکل ہی ٹھنڈا ہو گیا۔ میں نے پرانا انداز کیا لے کے آنا تھا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کو دعا دی ہے، آمین کہہ دیں۔ جب خود کو دی پھر نہ کہیے گا، ابھی تو آپ کو دے رہا ہوں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ علماء کرام کی کثیر تعداد سٹیج پر جلوہ فروز ہے ہمیشہ کی طرح۔ میں بہت چھوٹا ہوں ان سے، لیکن بہرحال اگرچہ اس عزیز کا حکم میں تہ دل سے قبول کرتا ہوں، بہرحال مجھے گفتگو پہنچانے کے لیے تھوڑی سی زمین تو بنانا پڑے گی نا، کہ میں نے آپ کے سامنے کیا بات رکھنی ہے۔ کسی بھی شخصیت کا تعارف سب کی توجہ ہے، بھرپور توجہ ہے۔ کسی بھی شخصیت کا تعارف اس کی ولادت سے شروع ہوتا ہے اور وفات پہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کوئی بھی شخصیت ہے، حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے، خطیب ہے، واعظ ہے، مقرر ہے، دانشور ہے، مفکر ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، مذہبی لیڈر ہے، سیاسی قائد ہے، سماجی قائد ہے، علماء ہیں، صلحاء ہیں، اتقیاء ہیں، نجباء ہیں، اولیاء ہیں، صحابہ ہیں۔ ہر ایک کا تعارف ولادت سے شروع ہوتا ہے اور وفات پہ ختم ہو جاتا ہے۔ فلاں جگہ پیدا ہوا، فلاں گھرانے میں پیدا ہوا، فلاں جگہ تعلیم حاصل کی، فلاں قبیلے میں شادی ہوئی، فلاں جگہ پڑھتا رہا، فلاں جگہ پڑھاتا رہا، فلاں تنظیموں میں رہا، فلاں جگہ کاروبار کیے، اتنی عمر میں فلاں جگہ انتقال ہو گیا، سوانح حیات بند ہو جاتی ہے، باب زندگی مکمل ہو جاتا ہے، کتاب تمام ہو جاتی ہے۔ میری پہلی بات ضائع نہ کرنا، اگلی مشکل ہو جائے گی۔ کسی بھی شخصیت کا تعارف ولادت سے شروع ہوتا ہے، وفات پہ ختم ہو جاتا ہے۔ پوری کائنات میں ایک میرے آقا کی ذات اقدس ہے کہ میرے آقا کا تعارف، میرے آقا کا تذکرہ ولادت سے شروع نہیں ہوتا، وفات پہ ختم نہیں ہوتا۔ میرے آقا کا تعارف عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے اور جنت تک جاتا ہے۔ بلند آواز سے کہو ذرا سبحان اللہ۔ اب مجھے اس نے عزیز کا حکم میں بخوبی اس طرح ذہن میں بٹھائے ہوئے ہوں کہ شاید آپ کی طرف سے وہ ہو، لیکن کچھ باتیں میری مجبوری ہوتی ہیں۔ ولادت سے آقا کا تذکرہ شروع نہیں ہوتا، وفات پہ آقا کا تذکرہ ختم نہیں ہوتا۔ چونکہ ولادت سے شروع نہیں ہوتا، اس لیے ہم بھی آقا کا تذکرہ میلاد سے شروع نہیں کرتے۔ وفات پہ آقا کا تذکرہ ختم نہیں ہوتا، اس لیے ہم بھی وفات پہ آقا کی بات ختم نہیں کرتے۔ ایک طبقہ اس پوائنٹ پہ رک گیا، ایک اس پوائنٹ پہ رک گیا۔ ہم اہل حق اس بات کو وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے میرے رب نے شروع کیا۔
بولو گے سبحان اللہ تو میں تب بات آگے چلی جائے. بہت خوب ماشاءاللہ سبحان اللہ. ایک طبقہ یہ اس پوائنٹ پہ رک گیا کہ میلاد سے شروع کریں گے بات, اور ایک وفات پہ اڑ گیا کہ یہاں ختم ہو جاتی ہے, اور میاں نہیں ختم ہوتی. اور بولو نا میرے ساتھ, میرے آقا کا تذکرہ اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب کچھ بھی نہیں تھا. زمین و زمان نہیں تھے, مکین و مکان نہیں تھے, شجر و حجر نہیں تھے, بر و بحر نہیں تھے, نباتات نہیں تھے, جمادات نہیں تھے, ارضیات نہیں تھی, فلکیات نہیں تھی, ایک رب تھا. ایک رب تھا. اب توجہ تھوڑی سی اور میں چاہوں گا تاکہ میں جو بات سنانا چاہتا ہوں میں وہ سنا سکوں. جس طرح یہاں پر ہم جمع ہیں, اللہ نے 2 دفعہ اکٹھ کیا ہے عالم ارواح میں. کتنی دفعہ؟ 2 دفعہ. پہلے اکٹھ میں اللہ نے آپ کو بھی بلایا, مجھے بھی بلایا. الستو بربکم قالوا بلا, اختتام, چھٹی کر جاؤ. دوسرے اکٹھ میں نہ آپ کو بلایا نہ مجھے بلایا, صرف نبیوں کو بلایا, صرف رسولوں کو بلایا, صرف پیغمبروں کو بلایا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. نبیوں کو اکٹھا کر کے اللہ فرماتے ہیں, نبیوں تمہیں کتاب بھی دوں گا, حکمت بھی دوں گا, تدبر بھی دوں گا, فصاحت بھی دوں گا, بلاغت بھی دوں گا, امامت بھی دوں گا, قیادت بھی دوں گا, شرافت بھی دوں گا, طہارت بھی دوں گا, تلاوت بھی دوں گا. لیکن سنو, یاد رکھنا, ثم جاءکم رسول, پھر آئے گا میرا پیارا, پھر آئے گا امنہ کا لال, پھر آئے گا عبداللہ کا در یتیم, پھر آئے گا صدیق کا یار, پھر آئے گا بلال کا غمخوار, پھر آئے گا زہرا کا بابا, پھر آئے گا حسنین کا نانا. آج میرے ساتھ عہد کرو, جب میرا پیارا آ جائے گا اس پر ایمان لاؤ گے تو قاضی کو کہنے دو اس دوسرے اکٹھ میں سامعین انبیاء ہیں, مقرر خدا ہے, موضوع شان مصطفیٰ ہے. ایک جملہ مجھ سے سن لیجئے, آپ کے کام آئے گا. اس محفل میں صرف نبی تھے. کون تھے؟ علماء میرے دائیں بائیں تشریف فرما ہے, میں طالب علم ہوں, علماء سے پوچھئے گا, اور یہ جملے نوٹ کر لو, حالات حاضرہ میں آپ کے کام آئیں گے. اس محفل میں صرف, بولو نا, اس محفل میں صرف نبی تھے. نہیں, یوں سناتا ہوں, اس محفل میں وہ تھے جنہوں نے نبی بن کے آنا تھا. اب جو اس محفل میں تھا وہ نبی بن کے آیا, اور جو اس محفل میں نہیں تھا وہ نبی نہیں تھا. باتیں سمجھ آ رہی ہے؟ نعرہ تکبیر, تاج و تخت ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت, قادیانیت پہ لعنت, مرزائیت پہ لعنت, نعرہ تکبیر. جس نے نبی بن کے آنا تھا اللہ نے انہیں وہاں اکٹھ کیا. میثاق النبیین, صرف اس محفل میں نبی تھے, اور انہیں نبیوں کو کہا کیا اللہ نے, نبیوں تم میرے محبوب سے پہلے جاؤ گے, میرا محبوب بعد میں آئے گا. میرا محبوب, تم سارے میرے محبوب سے پہلے جاؤ گے. کسی ایک کو بھی یہ نہیں کہا کہ تو پیچھے رہ جائے گا, جو میرے محبوب کے بعد جائے گا. جو نبی ہے وہ آقا سے پہلے ہے. بولو نا. اللہ آپ فرما رہے ہیں ثم جاءکم رسول, پھر آئے گا میرا رسول. اللہ رسول تو 313 آئیں گے, آپ کس کا تذکرہ فرما رہے ہیں؟ ثم جاءکم رسول, رسول تو 313 ہیں. اللہ فرماتے ہیں جب میں نے کہہ دیا ثم جاءکم رسول, پھر میرا رسول آئے گا, تو اب یہ رسول والا جملہ میں کسی کے کلمے میں لگنے ہی نہیں دوں گا. آدم صفی اللہ ہوگا, نوح نجی اللہ ہوگا, ابراہیم خلیل اللہ ہوگا, اسماعیل ذبیح اللہ ہوگا, موسیٰ کلیم اللہ ہوگا, عیسیٰ روح اللہ ہوگا, داؤد خلیفۃ اللہ ہوگا, یعقوب نبی اللہ ہوگا, یوسف صدیق اللہ ہوگا, میرا محمد رسول اللہ ہوگا.
اس لیے کہ محبوب کو مقصود کائنات بنا کر بھیجا ہے، مرکز کائنات بنا کر بھیجا ہے، ہادی کائنات بنا کر بھیجا ہے، روح کائنات بنا کر بھیجا ہے، طبیب کائنات بنا کر بھیجا ہے، حسن کائنات بنا کر بھیجا ہے، رونق کائنات بنا کر بھیجا ہے، بہار کائنات بنا کر بھیجا ہے، فخر موجودات بنا کر بھیجا ہے، جمیع الحسنات بنا کر بھیجا ہے، جامع البرکات بنا کر بھیجا ہے، خیر الانام بنا کر بھیجا ہے، سید العرب والعجم بنا کر بھیجا ہے، جمیل الشیم بنا کر بھیجا ہے، تاجدار حرم بنا کر بھیجا ہے، چراغ حرم بنا کر بھیجا ہے، عادل بے عدیل بنا کر بھیجا ہے، دعائے خلیل بنا کر بھیجا ہے، لطف رب جلیل بنا کر بھیجا ہے، صادق و امی بنا کر بھیجا ہے، خیر الورا بنا کر بھیجا ہے، بدر الدجا بنا کر بھیجا ہے، شمس الضحا بنا کر بھیجا ہے، احمد مجتبی بنا کر بھیجا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے اللہ نے معبود کو بھیجنا نہ ہوتا، اللہ اس کائنات کو نہ سجاتا، اللہ فرق خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شہدویت سایا نہ ہوندا، نہ اے عرش و کرسی نہ چلتا رے، شب و روز دے نہ ہوندے نظارے، نہ جنوں بشرتے نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ حوران دے قصے نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختاں تے تاجاں دے سلطان ہوندے، نہ محلاں دے والی نہ دربان ہوندے، نہ ملدی کسے نو کدے زندگانی، ہوا اے نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی، نہ میلاد ہوندے نہ اے نعت خوانی، ثناء نہ ہوندے نہ اے خوش بیانی، نہ عرش و فرش نہ خاکی نہ نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری، کسے چیز دا اتسایا نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ۔ علامہ قاضی مطیع اللہ سعیدی۔ ایک دفعہ ذرا پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ تھک گئے ہو؟ آپ کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہوا ہے، احمد خان صاحب نے بھی اور قاری شہید صاحب نے بھی، انشاءاللہ آپ کو ذرا بولیں گے تو بھوک اچھی لگے گی، زیادہ کھا لیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے لیے انتظام ہے۔ اللہ نے مقصود کائنات بنا، تذکرہ سب سے پہلے، تذکرہ بولو میرے ساتھ، تذکرہ، تذکرہ میرے آقا کا سب سے پہلے، سب سے پہلے اس وقت سے جب کچھ بھی نہیں تھا، زمین و زمان نہیں، مکین و مکان نہیں، کچھ بھی نہیں، ایک رب ہے، پہلے سے تذکرہ۔ اس لیے کہ محبوب اپنا محبوب بنایا۔ ایک دن صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے اور حیران ہو رہے تھے، حیران ہو رہے تھے کہ بڑا مقام ہمارے آقا کا ہے اور اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اپنا دوست بنایا۔ یہ باتیں کر رہے تھے کہ پیارے آقا تشریف لے آئے۔ پوچھا کیا بات کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا۔ میرے آقا مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا پریشان نہ ہو، اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، مجھے حبیب اللہ بنایا۔ خلیل دوست کو کہتے ہیں، حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں، لیکن دوستوں میں فرق ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے جس سے پیار میں سب کچھ لے لیا جائے اسے خلیل کہتے ہیں، جسے محبت میں سب کچھ دے دیا جائے اسے حبیب کہتے ہیں۔ خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں، حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں۔ جس سے پیار میں لے لیا جائے اسے خلیل کہتے ہیں، جسے محبت میں دے دیا جائے، سب کچھ دے دیا جائے اسے، آپ کے حصے کا بھی میں نے بولنا ہے، اسے اچھا سب کچھ دے دیا محبوب کو، سب کچھ دے دیا۔ بڑی عجیب باتیں کرتا ہے قاضی کبھی کبھی، تو سب کچھ دے دیا۔ حضرت نے اعلان کیا فاضل دیوبند کا بیٹا اور کہہ رہا ہے اللہ نے محبوب کو سب کچھ دے دیا۔ ہاں سنو مجھ سے ایک جملہ، اللہ نے میرے آقا کو سب کچھ دیا۔ جس کے دل کی دھڑکن کی بات ہو صرف وہ بولیے گا جملہ سن کر، اللہ نے میرے آقا کو سب کچھ دیا، سب کچھ دیا سوائے ربوبیت کے۔ سوائے محبوب کو رب نہیں بنایا، محبوب کو رب نہیں بنایا، اس لیے رب نہیں بنایا کہ جسے بنایا جائے وہ رب نہیں ہوتا۔ مجھے کہتے ہیں تو زور سے بولیا، جسے بنایا جائے وہ رب نہیں ہوتا، وہ رب، اور جو رب ہوتا ہے اسے بنایا نہیں جاتا۔
محبوب کو سب کچھ دیا سوائے ربوبیت کے. جو تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، جو تھا سارا کچھ محبوب کو دیا سوائے ربوبیت کے. کہاں تک گنو گے کہ کیا نہیں دیا؟ کہاں تک گنو گے؟ ہاتھ رکھ کے کوئی بتائے کہ یہ عروج محبوب کو نہیں دیا، یہ بلندی محبوب کو نہیں دی، یہ رتبہ محبوب کو نہیں دیا، یہ شان محبوب کو عطا نہیں کی، یہ رتبے، یہ عروج اور بلندیاں محبوب کو عطا نہیں کی ہیں. نہیں، اللہ نے میرے آقا کو ساری کائنات سے افضل بنا کر بھیجا ہے، ساری کائنات سے اکمل بنا کر بھیجا ہے. ارے میرے اللہ نے میرے آقا کو اپنا محبوب بنایا ہے، حبیب بنایا ہے، سارے نبیوں کا سردار بنایا ہے. میں نے جو آیے کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ کرے میں وہ آیہ مبارکہ آپ تک پہنچا سکوں. لیکن ایک بات یاد رکھیے، ساری کائنات مل جائے میرے آقا کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. یار کہہ دو سبحان اللہ کہ کوئی پہنچ سکتا ہے. جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ. واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں. آدم و نوح ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ. ان اللہ اصطفیٰ ہے ساری مخلوقات میں سے انسانوں کو چنا ہے، انسانوں میں سے جسے چنا ہے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحن، آدم کو چنا، نوح کو چنا، ابراہیم کو چنا، اسماعیل کو چنا، یحییٰ کو چنا، زکریا کو چنا، لوط کو چنا، ہود کو چنا. جنہیں چنا فرمایا اصطفیٰ آدم، اصطفیٰ نوح، اصطفیٰ ابراہیم، اصطفیٰ اسماعیل، اصطفیٰ پھر اصطفیٰ میں سے جسے چنا کہا یہ ہے مصطفیٰ، یہ ہے وہ چنو ہوئے میں سے چنا ہوا. جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ. واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں. آدم و نوح ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ. نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ. نوح کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، ہود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ. راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ. ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف ہسی، وہ زحا کی سباحت میرا مصطفیٰ. جس کے ہاتھوں سے مردوں کو زندگی ملی اس مسیح کی بشارت میرا مصطفیٰ. صبح سموار کے گھر میں عبداللہ کے ہوئی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ. نوریوں سے نہیں، ناریوں سے نہیں، نہ کسی اور رنگت میرا مصطفیٰ. پڑھ کے قرآن کی آیتیں دیکھ لو، اے بشر کی وہ صورت میرا مصطفیٰ، انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ، تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ، شام صبحوں کی نصرت میرا مصطفیٰ، پھول کلیوں کی نکھت میرا مصطفیٰ، شہنشاہوں کی شربت میرا مصطفیٰ، بے سہاروں کی رغبت میرا مصطفیٰ، جن کا روزہ ہے جنت میرا مصطفیٰ. میں نے آپ کی خدمت میں بات عرض کی کہ آقا کا تذکرہ سب سے پہلے ہے. بہت عرصہ پہلے ایک بادشاہ گزرا بخت نصر نام کا. اس نے ایک دن خواب دیکھا. خواب میں اس نے دیکھا کچھ ایسا عجب کہ وہ دربار میں پہنچا اور دربار میں پہنچ کے کہتا ہے میں نے خواب دیکھا ہے، مجھے اس کی تعبیر چاہیے. وہ درباری تھے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم تعبیر بتاتے ہیں، آپ پہلے خواب ہمیں سنائیں. وہ تو کہتے ہیں خواب تو میں بھول گیا ہوں، خواب بھی تم ہی سناؤ، خواب بھی تم سناؤ، تعبیر بھی تم بتاؤ، اور اگر 3 دن تک نہیں بتاتے ہو تو میں سب کو لٹکا دوں گا. وہ درباری بیچارے بڑے پریشان ہوئے. پر میں اختصار کے ساتھ بات عرض کرتا ہوں. اسے بتایا گیا کہ ایک بندہ تجھے خواب بتا سکتا ہے اور تیری جیل میں ہے، وہ اللہ کے پیغمبر حضرت دانیال تھے. حضرت دانیال کو لایا گیا.
حضرت دانیال فرماتے ہیں میں تجھے خواب بتاتا ہوں کہ تو نے خواب کیا دیکھا ہے۔ حضرت دانیال فرماتے ہیں تو نے خواب میں ایک بہت بڑا بت دیکھا ہے جس کا سر گردن سونے کی ہے، وہ ناف تک چاندی کا ہے، گھٹنوں تک تانبے کا ہے، ٹخنوں تک لوہے کا ہے، اور اس کے پاؤں مٹی کے ہیں۔ اس نے کہا بالکل یہی خواب دیکھا ہے۔ حضرت دانیال فرماتے ہیں پھر تو نے دیکھا کہ آسمان سے ایک پتھر آتا ہے، وہ اس سے آ کے ٹکراتا ہے اور بت کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ ایسا ہی دیکھا ہے۔ پھر وہ پتھر پھیلتے پھیلتے اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ پوری دھرتی پر پھیل جاتا ہے۔ کہتا ہے یہی دیکھا ہے، اب اس کی تعبیر بتاؤ۔ حضرت دانیال فرماتے ہیں جو تو نے بت دیکھا ہے کہ سر سونے کا ہے، سینہ چاندی کا ہے، ناف سے نیچے گھٹنوں تک تانبے کا ہے، پھر لوہے کا ہے، پھر مٹی کا ہے، یہ مختلف ادیان ہیں جو پوری دنیا میں اس وقت موجود ہیں، اور جو آسمان سے پتھر آتا ہے وہ اس سے آ کے ٹکرا کے جو اسے پاش پاش کر دیتا ہے اور وہ پھر پوری دھرتی پر پھیل دیتا ہے۔ وہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ محمد الرسول اللہ، وہ اللہ کا آخری پیغمبر جو دین لے کر آئے گا، اور انشاءاللہ وہ دین پوری دھرتی پر پھیلے گا۔ وہ دین پوری دھرتی پر پھیلے گا اور انشاءاللہ پھیلے گا۔ کہہ دو آپ بھی انشاءاللہ پھیلے گا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو فرمایا موسیٰ یہ جو فلاں فلاں علاقے ہیں نا، ان کی حکومت میں اپنے پیاروں کو دوں گا۔ کنہیں دوں گا؟ پیاروں کو دوں گا۔ حضرت موسیٰ طور سے واپس تشریف لائے اور اپنی قوم کو آ کے بتایا کہ اللہ فرما رہے ہیں جو فلاں فلاں علاقے ہیں ان کی حکومت میں اپنے پیاروں کو دوں گا۔ قوم کہتی ہے اللہ کو کہیے وہ جو اپنے پیاروں کو دینی ہے ہمیں دے دے۔ میں ایک جملہ سنانے چلا ہوں، شاید 5 حضرات سمجھ جائیں تو میرے خیال میں میں کہوں گا کہ چلو میں نے سنایا تھا۔ قوم کہتی ہے حضرت موسیٰ کو اللہ کو کہیے وہ جو اپنے پیاروں کو دینی ہے ہمیں دے دے۔ اس قوم کی شروع سے یہ فطرت اور خواہش رہی ہے کہ ہر جگہ پہ ہماری حکومت ہو۔ آج کی بات نہیں ہے، میں نے عرض کیا نا کہ یہ بات شاید 5 بندے سمجھے۔ اس قوم کی شروع سے یہ خواہش رہی ہے کہ ہر ملک پر ہماری حکومت ہو۔ موسیٰ اللہ کو کہیے کہ آپ نے جو فرمایا کہ میں اپنے پیاروں کو دوں گا حکومت ہمیں دے دے۔ حضرت موسیٰ واپس طور پہ پہنچے، اللہ میری قوم کہتی ہے آپ نے جو فرمایا کہ یہ حکومت میں اپنے پیاروں کو دوں گا ہمیں دے دے۔ میرا جملہ ضائع نہ کرنا، دکھ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ انہیں دوں جن کے لیے منو سلوہ اتارا۔ تو کہتے ہیں اللہ سے غلام بھی مانگ، مثالیں بھی مانگ، اللہ سے پیاز بھی مانگ، لہسن بھی مانگ، انہیں کیوں نہ دوں جن کے پیٹ پہ پتھر ہوں گے اور سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں بولیں۔ انہیں دوں جنہیں کہا کہ قوم عمالقہ سے لڑنا ہے تو کہتے ہیں اذهب انت وربک فقاتلا، تو جان تیرا رب جانے۔ انہیں کیوں نہ دوں جن کے پیٹ میں کھجور کا آدھا ٹکڑا ہوگا، بدن پہ ڈھنگ کا لباس نہیں ہوگا، تپتی ہوئی زمین پر ننگے پاؤں میرے محبوب کے حسن کو دیکھتے ہوئے تبوک تک پیدل چلتے رہیں گے۔ انہیں کیوں دوں، انہیں کیوں نہ دوں؟ وہ ساری حکومتیں میرے آقا کے غلاموں کو ملی۔ کہہ دو یار سبحان اللہ۔ جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تابا کا حالا نہ جائے گا۔ خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا۔ وہ حکومت ملی ہے عمر کو، وہ حکومت ملی ہے عمر کو۔
جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے. اسی لیے تو علماء نے لکھا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اس آیے مبارکہ کی عملی تفسیر عمر ہے. جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا, فلک پہ نجوم تاباں کا حالا نہ جائے گا. خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر, کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا. موسیٰ انہیں کیوں دوں, انہیں کیوں نہ دوں. آپ کی خاموشی چلنے نہیں دے رہی, ورنہ ایک بات آ گئی تھی ذہن میں. آپ کی خاموشی ایسے لگتی ہے کیسے چاول کھا کے اوپر سے عباسی صاحب نے آپ کو پانی پلایا ہو, گلا خراب ہو گیا ہو, بولنے نہ ہو رہا ہو. جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا, فلک پہ نجوم تاباں کا حالا نہ جائے گا. ہائے ہائے, یہ پوری دھرتی پر انشاءاللہ میرے آقا کا دین پھیلے گا. بولو بولو, انشاءاللہ پھیلے گا. جتنی بھی کوئی رکاوٹ ہو انشاءاللہ میرے آقا کا دین پہ, اس لیے کہ رب نے کہہ دیا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. اسے غالب آنے کے لیے بھیجا ہے, مغلوب ہونے کے لیے نہیں بھیجا ہے. میں آج نہ سمجھوں, مسلم آج نہ سمجھے تو علیحدہ بات ہے. اللہ نے دین اسلام غالب آنے کے لیے بھیجا, انشاءاللہ غالب آئے گا, انشاءاللہ آئے گا. پیارے آقا خندق کھود رہے ہیں, توجہ ہے سب کی میری جانب, خندق کھود رہے ہیں. صحابہ ساتھ ہیں, خندق کھودی جا رہی ہے. اچانک سے صحابہ آکے کہتے ہیں یا رسول اللہ بڑی سخت چٹان ہے, ہم سے نہیں ٹوٹ رہی. پیارے آقا فرماتے ہیں میں آتا ہوں. حضور خود تشریف لائے, کدال کو نبوت کے ہاتھوں میں پکڑا, اس زور سے ضرب لگائی, وہ چٹان دو ٹکڑے ہو گئی, اندر سے نور نکلا, روشنی نکلی. پیارے آقا مسکراتے چہرے کے ساتھ واپس پلٹ کے دیکھ کے کہتے ہیں صحابہ اللہ نے مجھے فارس کے محل دکھا دیے. اب اگر 2-3 پوائنٹ آپ یاد رکھیں. پہلی بات کہ ان علاقوں کی حکومت اللہ فرماتے ہیں میں اپنے پیاروں کو دوں گا, یہ پوائنٹ یاد ہے. دوسرا پوائنٹ اللہ فرماتے ہیں صحابہ, اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں صحابہ اللہ نے مجھے فارس کے محل دکھا دیے. تیسری بات پیارے آقا ہجرت فرما رہے ہیں, ابو بکر ساتھ ہیں, غار سور سے نکلے, ابھی ام معبد کی جھونپڑی پہ نہیں پہنچے. اچانک سے ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارا کوئی پیچھا کر رہا ہے. پیارے آقا جلالی نگاہوں سے پیچھے دیکھتے ہیں. سراقہ بن مالک جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے, گھوڑے پہ سوار ہے سراقہ, گھوڑے سمیت زمین میں دسنا شروع ہو گیا, ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا, ایک دفعہ معافی دے دیں. تھوڑا سا بولو, ایک دفعہ معافی دے دیں, نہ آپ کا پیچھا کرتا ہوں نہ آپ کے بارے میں اطلاع کسی کو دیتا ہوں. پیارے آقا فرماتے ہیں سراقہ جا, کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے. جا کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے. ابو بکر مسکرا دیا. جب پیارے آقا نے فرمایا صحابہ اللہ نے مجھے فارس کے محل دکھا, صحابہ مسکرا دیے. میں بڑے لطیف جملے آپ کی خدمت میں پیش کرنے چلا ہوں, توجہ سے سنیے گا. میں یہاں پہ بیٹھ کے اگر کہوں کسی کو یار پریشان کیوں ہوتے ہو, یا آپ نے دور کہیں پہنچنا ہے, یہ ابھی یہاں سے باہر نکلیں گے, آگے ہیلی کاپٹر کھڑا ہوگا, اس میں بیٹھ جائیں گے. آپ کہیں گے یار لگتا ہے قاضی صاحب جاگ کے نا راتوں کو پروگرام کر کے ہوش ٹھکانے نہیں رہا. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا. کسی کی حیثیت دیکھ کر پھر اس کی بات مانی جاتی ہے, محلے وقوع دیکھ کر پھر اس کی بات مانی جاتی ہے. کاش میں وہ جملہ آپ تک پہنچا سکوں جو میرے ذہن میں موجود ہے. کسی محلے وقوع دیکھ کر پھر بات مانی جاتی ہے. آپ کہیں گے اس وقت ہو سکتا ہے ہم باہر نکلیں ہمیں چنگچی نہ ملے, آپ ہیلی کاپٹر کی بات کریں. محلے وقوع دیکھ کر بات مانی جاتی ہے. پیارے آقا فرماتے ہیں صحابہ اللہ نے مجھے فارس کے محل دکھا دیے. حالت یہ ہے کہ پیٹ پہ پتھر ہے. کاش میں وہ بات پہنچا سکوں جو میرے ذہن میں گدگدا رہی ہے. حالت یہ ہے کہ پیٹ پہ پتھر ہے, اور دعویٰ
سپر پاور سے متعلق. صحابہ کیوں مسکرا دیا؟ صحابہ کیوں یقین کر گئے؟ حالت یہ ہے کہ نکالے جا رہے ہیں، نکلے نہیں، وَإِذْ أَخْرَجَ، نکالا گیا. حالت یہ ہے کہ نکالے جا رہے ہیں، حالت یہ ہے کہ تمام قبائل مخالفت میں اتر چکے ہیں، اور دعویٰ سپر پاور کے کنگن سراقہ تیرے ہاتھوں میں ہوں گے. ابو بکر مسکرا گئے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ توجہ دوستو، میں اگر کہوں کہ یہاں باہر چلو تو ہیلی کاپٹر ہوگا تو آپ نہیں مانیں گے، کیونکہ محلے وقوع نہیں اور قاضی کے پاس ہیلی کاپٹر نہیں. یہ خود ہیلی کاپٹر پہ آیا نہیں، اور اس کے کہنے پہ فوراً یہاں پہ ہیلی پیڈ بن نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا. اس لیے نہیں مانو گے. کیا کہنے صحابہ کے؟ آج کوئی صحابہ کے ایمان سے متعلق بات کرے، عجب لگتا ہے. ارے تیری بات کہاں مانی جا سکتی ہے؟ وہ صحابہ کیوں نہ مسکرا کے کہے کہ آقا پر ایمان کا انداز یہ ہے کہ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں وَزَيَّنَ فِي قُلُوبِكُمْ، محمد کے صحابہ کے دلوں کو میں نے سجا دیا. نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، عزت صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ، مدح صحابہ، شان اہل بیت. نعرہ تکبیر. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دین غالب آئے گا. اللہ فرماتے ہیں ان علاقوں کی حکومت میں اپنے پیاروں کو دوں گا. ان علاقوں کی حکومت جب حضرت عمر کو ملی، مال آ رہا ہے. اب حضرت عمر کا ایمان دیکھیے. حضرت عمر فرماتے ہیں کنگن کہاں ہیں؟ یہ نہیں فرمایا کہ کنگن ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ کنگن ہیں یا نہیں ہیں. نہیں، کنگن کہاں ہیں؟ کنگن کہاں ہیں؟ ایک صاحب دوڑتے ہوئے آئے، انہوں نے یوں آ کے رومال کھولا، کنگن ہے اس میں. اب حضرت عمر دوسرا جملہ بولتے ہیں، آپ ہری پور والوں چپ رہو، آپ کی مرضی. حضرت عمر فرماتے ہیں سراقہ کہاں ہے؟ سراقہ کہاں؟ سراقہ صحابہ کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے. حضرت عمر فرماتے ہیں سراقہ کنگن پہن اور ہاتھوں کو فضا میں لہرا تاکہ ساری دنیا کو پتا چلے میرا نبی سچا ہے. توجہ ہے دوستو، صحابہ کا ایمان دیکھیے. آج ایمان، صحابہ کے ایمان پہ بات کرتے ہیں لوگ. دیکھیے صحابہ کا ایمان. حضرت عمر یہ نہیں کہتے کہ ہیں یا نہیں ہیں، فرمایا کہاں ہیں؟ ہونے تو ضرور ہیں کیونکہ میرے آقا نے کہا تھا. پہن اور ہاتھوں کو فضا میں لہرا. اب یہاں پہ ایک جملہ ہے، اور یہ جملہ اگر آپ نے میرا خاموشی سے سن لیا، میں معذرت چاہتے ہوئے قاری سعید عباسی صاحب سے اجازت چاہوں گا. حاضری تمام ہوئی، کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں اگلی بات بھی زبردستی سناؤں. وہ عمر جو سراقہ کو بلا کر آقا کا حکم یہاں پورا کر رہا ہے. ہری پور والوں، قاضی کا جملہ سنیے گا، قاضی کا تخیل دیکھیے گا. وہ عمر جو سراقہ کو بلا کر آقا کی پیشن گوئی یہاں پوری کر رہا ہے. نہیں یوں کہتا ہوں، وہ عمر جو سراقہ کا مال غصب نہیں کر رہا، وہ آل بیت کا مال کیسے غصب کر سکتا؟ نعرہ تکبیر. گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر. نعرہ تکبیر. جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تابہ کا حالا نہ جائے گا. خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا. اصحاب اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا.
اصحاب و اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جا. ان شخصیات کا نام لے کر قوم میں فرقہ واریت کو ہوا مت دو. غلط تجھے بتایا بتانے والوں نے, غلط لکھا لکھنے والوں نے, غلط سنایا سنانے والوں نے کہ وہ بڑی جنگیں تھی. نہیں, سن, میں کہا کرتا ہوں جس ترازو پر لکڑیاں تولی جاتی ہوں وہاں ہیرے نہیں تولا کرتے. جس ترازو پر پتھر تولے جاتے ہوں وہاں سونا چاندی نہیں تولا کرتے. میرے آقا کے صحابہ اور اہل بیت کو دیکھنا ہے تو تاریخ کے گند میں نہیں دیکھنا, اللہ کے قرآن میں دیکھ یا آقا کے فرمان میں دیکھ. تجھے غلط بتایا بتانے والوں نے, غلط لکھنے والوں نے اصحاب و اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا. پیارے آقا کے گھر جب حضرت فاطمہ کی شادی کی بات ہوئی, حضرت علی کی طرف سے بات آئی, اور یہ بھی یاد رکھیے, ذمہ داری سے بول رہا ہوں, حضرت علی کو اس رشتے کے لیے یہ مشورہ دینے والے ابو بکر و عمر. جب یہ بات ہوئی, پیارے آقا فرماتے ہیں علی رشتہ منظور ہے, لیکن سنیے حق مہر کی رقم ہے آپ کے پاس؟ حق مہر کی رقم ہے آپ کے پاس؟ نہیں یا رسول اللہ. گھر میں کوئی چیز ہے, سامان؟ نہیں یا رسول اللہ. فرمایا اس کا انتظام کیجئے. اس کا وہ جہیز نہیں تھا جو آپ نے سن رکھا ہے نا کہ حضرت فاطمہ کو جہیز دیا, وہ جو چند چیزیں تھیں جہیز نہیں تھا. اگر کوئی کہے کہ حضرت فاطمہ کو جہیز ملا تو میں اس کی خدمت میں سوال کرتا ہوں کہ پیارے آقا نے حضرت زینب کو کیا دیا, حضرت رقیہ کو کیا دیا, حضرت ام کلثوم کو کیا دیا؟ اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے. معذرت کے ساتھ ہو سکتا ہے جوان اس جملے کو سننے کے بعد میرے ساتھ اب سیلفی بھی نہ لیں, خصوصاً وہ جو کنوارے ہیں. اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے. گھر کا سامان مرد کی ذمہ داری ہے. گھر کا سامان, اگلا جملہ بولتا ہوں شاید وہ آپ کو زیادہ سخت لگے, اگر آپ محسوس کریں تو میں بولوں. لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ محسوس نہ کریں تو میں یہ بات کروں. میں نے کہا پھر فائدہ کیا بات کروں, اگر وہ محسوس ہی نہ, اگر محسوس کرو تو میں بات کروں. گھر کا سامان مرد کی غیرت کا سوال ہے, عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. خالصتاً ہندوؤں کی رسم ہے. میں خود آپ کے معاشرے سے باہر نہیں ہوں, میں خود آپ کے معاشرے کا حصہ ہوں. ہم سبھی اس میں گھرے ہوئے ہیں, میں بھی آپ کے معاشرے کا حصہ ہوں, ہمارے گھر میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں. لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے. اسلام نے وراثت کا حکم دیا. جو آپ نے اور میں نے, ہم سب نے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو محروم کر دیا. اور پتہ ہے کیا کہہ کے محروم کیا؟ بہن کہہ رہی ہے میں اپنا حصہ بھائی کو دیتی ہوں. مجھے اتنی حیرانگی سے دیکھ رہے ہیں جیسے یہ کوئی میں کسی اور ملک کی بات کر رہا ہوں. بہن کہہ رہی ہے میں اپنا حصہ بھائی کو معاف کرتی ہوں, بھائی کو دے رہی ہوں. یہاں کی بات نہیں, جہاں مرضی چلے جائیں, ہر جگہ پہ یہی بات ہے. بہن کہتی ہے میں اپنا حصہ بھائی کو دے رہی ہوں. میں کہا کرتا ہوں یہ ہر جگہ بہن ہی کیوں کہتی ہے کہ میں اپنا حصہ بھائی کو دیتی ہوں؟ مجھے کوئی بھائی بھی تو دکھا دو جو کہے میں اپنا حصہ بہن کو دیتا ہوں. کوئی ایک بھائی, کوئی ایک بھائی, چیلنج کر رہا ہوں پورے معاشرے کو, کوئی ایک بھائی مجھے دکھا دو جو کہے میں اپنا حصہ. یہ ہر جگہ پہ بہنا ہی کیوں محبت کرتی ہے بھیا سے, بھیا کیوں نہیں پیار کرتا بہنا سے؟ اصل میں آپ نے وہ باتیں اتنی سنائی ہیں نا اسے کہ اگر تو حصہ مانگے گی تو بڑی بے حیا ہے, تو بڑی بے شرم ہے. بھائی سے باپ سے حصہ مانگ رہی ہے. جس آیہ مبارکہ میں, ذمہ داری سے بول رہا ہوں, جس آیہ مبارکہ میں اللہ نے بیٹے کو وارث بنایا ہے, اللہ نے آیت بھی نہیں بدلی, اسی آیت میں اللہ نے بیٹی کو وارث بنایا ہے.
جو سفید ریش بزرگ تشریف فرما ہے میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا یا بیٹیوں کو حصہ دے کے جاؤ یا لکھ کے جاؤ، اپنی قبر صاف کر کے۔ بہرحال پیارے آقا فرماتے ہیں علی بات منظور ہے، حق مہر کی رقم ہے نہیں یا رسول اللہ، کیا ہے آپ کے پاس؟ یا رسول اللہ گھوڑا، فرمایا جہاد کے لیے رکھو۔ اور کیا ہے؟ یا رسول اللہ تلوار، فرمایا جہاد کے لیے رکھو۔ اور کیا ہے؟ یا رسول اللہ زرہ، لوہے کی جیکٹ، تلوار روکنے کے لیے، تیر روکنے کے لیے پہنی جاتی ہے، فرمایا اسے بیچ کر آؤ تاکہ حق مہر کے لیے رقم ہو، تاکہ گھر کے لیے کوئی چیز خریدیں، اسے بیچ کے آؤ۔ اصحاب و اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا۔ حضرت علی اسے بیچنے کے لیے باہر نکلے، سامنے سے حضرت عثمان آ رہے ہیں، عثمان آ رہے ہیں۔ اصحاب و اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا۔ علی بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ زرہ اٹھائی ہوئی ہے، کہیں معاذ پہ جا رہے ہیں؟ نہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ زرہ بیچنے کے لیے۔ کیوں؟ حضور کے گھر بیانے جا رہا ہوں، حضرت فاطمہ سے نکاح ہونے جا رہا ہے، آپ کا ہم زلف بننے لگا ہوں، آپ کا ہم زلف بننے جا رہا ہوں۔ پھر پیارے آقا نے فرمایا بیچ کے آؤ، حق مہر کی رقم ہو اور کوئی چیز بھی خریدی جائے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اس کے کنڈے گنو کتنے ہیں، لوہے کے یوں کنڈے ہیں، اس کے جتنے کنڈے ہیں اتنے درہم عثمان کے کھاتے میں ڈال دیں۔ 400 کنڈے، 400 کنڈے، یہ لو 400 درہم، زرہ لے لی، درہم دے دیے حضرت علی کو، 2 قدم علی ادھر، 2 قدم عثمان ادھر، پھر آواز دی علی بھائی کیا ہوا؟ ارادہ رہ گیا، ارادہ بدل گیا؟ نہیں، زرہ میں نے لے لی، پیسے آپ نے لے لیے، زرہ میری ہو گئی۔ اصحاب و اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں علی اب یہ زرہ عثمان کی طرف سے شادی کا تحفہ لے جاؤ۔ یہ باتیں تجھے کیوں نہیں ملتی میڈیا پہ آ کے سنانے کے لیے تاکہ فرقہ واریت ختم ہو؟ تسی بھی نہ بولے ہو بالکل، یہ باتیں کیوں نہیں ملتی؟ یہ ان کی محبتوں کی باتیں کیوں نہیں ملتی؟ ان پیسوں سے حق مہر ادا ہوا جو عثمان نے دیے، ان پیسوں سے چکی آئی ہے، مسلح آیا ہے، مشکیزہ آیا ہے، پیالہ آیا ہے، چٹائی آئی ہے، تکیہ آیا ہے، اور یہ سامان خریدنے کے لیے جناب ابو بکر گئے ہیں، اٹھا کے لے کر حضرت بلال آئے۔ رسالت کے بین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا۔ یہی ہمارے عقیدے کا حسن ہے، یہی ہمارے عقیدے کا حسن ہے۔ ہر ایک کو دعوت دیتے ہیں اس آل حق کے سٹیج سے، آل سنت کے سٹیج سے، دیوبند کے فرزندان کے سٹیج سے پورے معاشرے کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ خوبصورت عقیدہ آپ کا منتظر ہے، آؤ قرآن سنت والا نظریہ آپ کا منتظر ہے، آؤ دنیا میں دلدل میں پھنسے ہوئے بھٹکے ہوئے لوگوں، مختلف طبقات میں بکھرے ہوئے لوگوں، آؤ یہ آل حق کا سٹیج آپ کو دعائی دیتا ہے کہ صحابہ بھی معیار حق ہیں، اہل بیت بھی معیار حق ہیں، صحابہ بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں، دل براں بھی حسین ہے۔ مجھے آج انہوں نے کہا تقریر تو انہیں نہیں کرنی شعر سنانے، میں نے پھر بھی زبردستی تقریر اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا، میں نے پھر بھی زبردستی دل براں بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، صف برزبی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے، جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے، وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں وہاں ایک جاں بھی حسین ہے، دل براں بھی حسین ہے۔ نعرہ تکبیر، تیرا حسین میرا حسین، واہ حسین واہ حسین، تیرا حسین میرا حسین، تیرا حسین میرا حسین، واہ حسین واہ حسین۔ دل براں بھی حسین ہے۔ میرے عقیدے کا یہ حسن ہے کہ جو صحابہ کے خلاف زبان استعمال ہو وہ بھی ہماری نہیں، جو آل بیت کے خلاف زبان استعمال ہو وہ بھی ہماری نہیں۔ ایک شخص نے حضرت علی سے سوال کیا، بعض سوال معلومات کے لیے نہیں ہوتے، شرارت کے لیے ہوتے ہیں۔
یہ علماء بخوبی سمجھیں گے، مفتیان کرام بخوبی سمجھیں گے۔ بعض سوال معلومات کے لیے نہیں ہوتے، شرارت کے لیے ہوتے ہیں۔ اس شخص نے سوال کیا حضرت علی سے، حضرت علی یہ بتائیے امت میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ سب سے بڑا؟ اب اس کے ذہن میں یہ تھا کہ حضرت علی فرمائیں گے سب سے بڑا بہادر میں ہوں، خیبر کو اکھاڑا ہے، مرحب کو مارا ہے، ایک ہی تلوار کے وار سے ود کا سر تن سے جدا کیا ہے، تو حضرت علی فرمائیں گے سب سے بڑا بہادر میں ہوں۔ حضرت علی اس کی طبیعت کو بھانپ گئے، فرمایا امت میں سب سے بڑا بہادر ابو بکر ہے۔ اس نے کہا جی وہ کیسے؟ حضرت علی فرماتے ہیں جب پیارے آقا نے اعلان توحید کیا، کوئی بھی ساتھ نہیں تھا اور مشرکین کی طرف سے وار ہوئے، پتھراؤ کیا گیا، میں تو اس وقت چھوٹا تھا، جو ڈھال بن کے حضور کے آگے کھڑا ہو گیا وہ ابو بکر ہی تھا۔ اس نے دوسرا سوال کیا، علی المرتضیٰ جی یہ بتائیے امت میں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ امت میں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ اس کے ذہن میں یہ تھا، حضرت علی فرمائیں گے سب سے بڑا سخی میں ہوں۔ ایک دن روزہ رکھا تو مسافر آ گیا تھا، پھر روزہ رکھا تو قیدی آ گیا تھا۔ میں جھلکیاں پیش کرنے کا عادی ہوں، تفصیلات چاہیے ہو تو جمعے میں جلدی آ جایا کرو جہاں جا پڑھتے ہو۔ پھر روزہ رکھا تو مسکین آ گیا تھا اور اللہ نے جبریل کو بھی بھیج دیا تھا۔ تو حضرت علی فرمائیں گے امت میں سب سے بڑا سخی تو میں ہوں، لیکن حضرت علی فرماتے ہیں امت کا سب سے بڑا سخی ابو بکر ہے۔ اس نے کہا جی وہ کیسے؟ اس نے کہا جی وہ کیسے؟ فرمایا وہ موقع تھا جب حضرت عمر کی خواہش تھی میں آج بڑھ جاؤں گا، اور یہ خواہش یوں ہی نہیں تھی، حضرت عمر کا سامان زیادہ تھا، ذہن میں یہ تھا آقا پوچھیں گے عمر کتنا لایا، تو میں کہوں گا یا رسول اللہ اتنا لایا، اور ابو بکر سے پوچھیں گے ابو بکر تو کتنا لایا، تو وہ کہے گا میں اتنا سا لایا، میں بڑھ جاؤں گا۔ لیکن آقا کے سوال نے کیفیت کو بدل دیا۔ پیارے آقا نے یہ نہیں پوچھا عمر کتنا لایا، پیارے آقا پوچھتے ہیں عمر جی یا رسول اللہ لے آیا، لے آیا، ابو بکر جی یا رسول اللہ تو بھی لے آیا، لے آیا، عمر گھر میں کیا چھوڑا یا رسول اللہ آدھا لے آیا، آدھا گھر میں چھوڑ آیا، ابو بکر تو نے گھر میں کیا چھوڑا یا رسول اللہ اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں۔ تو امت کا سب سے بڑا سخی ابو بکر ہے۔ اس نے تیسرا سوال کیا، علی المرتضیٰ جی یہ بتائیے امت میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ بولو نا بولو نا بولو نا، امت میں سب سے بڑا، اب تو اس کی انتہائی ہوگی، اس نے کہا اب تو کہہ ہی دیں گے حضرت علی کہ میں ہوں، کیونکہ آقا کا فرمان ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں امت میں سب سے بڑا عالم ابو بکر ہے۔ ابو بکر، اس نے کہا جی وہ کیسے؟ فرمایا پیارے آقا نے فرمایا نا امام اسے بناؤ جو سب سے بڑا عالم ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ امام اسے بناؤ جو سب سے بڑا عالم ہو۔ آقا کا فرمان ہے نا امام اسے بناؤ جو سب سے بڑا عالم ہو، جی وہ کہتا ہے جی جی، تو فرمایا آقا نہیں فرمایا نا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، امت میں سب سے بڑا عالم ابو بکر ہے۔ یہ باتیں ہمیں اہل بیت اور صحابہ کی محبتوں سے ہمیں خوبصورت عقیدہ ملا ہے، اس لیے سنا رہا ہوں کہ دل براں بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، صف برزبی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے، جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے، وہاں لاکھ ابن زیاد ہو وہاں ایک جاں بھی حسین ہے، وہاں ایک جاں بھی حسین ہے، وہاں ایک سناؤ اے وقت کے یزیدیوں، سنو اے شمر کے قصیدیوں، جو یزید ہے اسے ڈھونڈ لو میرا صاحبہ بھی حسین ہے۔ ہولے ہولے بول دے منو شک ہو جائے گا، منو شک ہو جائے گا، ہولے ہولے بول دیو، سنو اے وقت کے یزیدیوں۔ بعض لوگوں کو بڑا خیال ہوتا ہے یزید کا کہ اسے کچھ نہ کہا جائے، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، تجھے اچھا لگتا ہے اس کی جماعت میں رکنیت کرا لے،
مجھے کوئی اعتراض نہیں. سناؤ اے وقت کے یزیدیو, سناؤ اے شمر کے کسیدیو, جو یزید ہے اسے ڈھونڈ لو. میرا صاحباں بھی حسین ہے, میرا صاحباں بھی حسین ہے. نہ یزیدیت کا وکیل ہوں, نہ یزیدیت کی دلیل ہوں, میں حسینیت کی سبیل ہوں. میری ورزباں بھی حسین ہے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. آقا کا تذکرہ سب سے پہلے شروع ہوتا ہے, جنت تک جاتا ہے, اس لیے کہ محبوب کو جو دین دیا ہے وہ تمام ادیان پر غالب آئے گا, وہ تمام ادیان پر غالب آئے گا. اور اس کے لیے اولین جو محنت کی ہے وہ صحابہ اور اہل بیت نے کی ہے, اور آج کی محنت ان کی ہے جو صحابہ اور اہل بیت کے پیچھے چلنے والے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اسی راہ حق کے ساتھ رکھے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.